نحمده ونصلي ونسلم على سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سبحان اللہ سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ لائق سب عزت و تکریم محترم سادات کرام پیران طریقت علماء ملت اسلامیہ میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں خدائے بزرگ و برتر کا کرم اور شکر ہے کہ ہجری 1442 کی محرم شریف کی یہ دوسری محفل متبرکہ ہے جن کا نام ہے محفل ذکر حسین سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیز حافظ محمد نسیم صاحب ہر سال اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنے نبی کے نواسی کی محفل کو منعقد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات سرکار کے پیارے نواسے کا صدقہ ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور بالخصوص سادات کرام تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو نرینہ اولاد کی نعمت سے نوازے عنوان آپ کے علم ہے کہ اس سال کا مضمون ہے جرنل مضمون ہے ابتلا
اور حقیقی مضمون ہے ابتلاء حسین۔ کل کی گفتگو میں نے حدیث کی روشنی میں کہ بلون اور بلاؤن کا معنی کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معنی کیا ہے، مجازی معنی میں سے ایک معنی پر کہ چیز کو کھول دینا، اس کی حقیقت کو واضح کر دینا، اس پر میں نے کل گفتگو کی تھی۔ آج میں اس پر گفتگو کروں گا کہ لفظ بلا قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں انعام کے معنی میں آیا ہے، سورہ اعراف میں فضل کے معنی میں آیا ہے، اور سورہ انفال میں پھر انعام کے معنی میں آیا ہے، سورہ ابراہیم میں پھر فضل کے معنی میں آیا ہے، سورہ صافات میں جانچ کے معنی میں آیا ہے، اور سورہ دخان میں پھر انعام کے معنی میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن مجید میں 3 جگہ یہ لفظ انعام کے معنی میں ہے، 2 جگہ فضل کے معنی میں ہے، اور 1 جگہ جانچ کے معنی میں ہے۔ یہ میں نے تمثیل عرض کی ہے، ضروری نہیں کہ اتنے ہی معنی ہوں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن وہ سمندر ہے، ہم نے تو صرف اس کو شبینے پہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے نا، یا ختم شریف پر۔ اے جی قاری صاحب کتنے ختم پڑھے گئے ان تواڈے مدرسے وچ؟ کیوں ہوئے میں کوئی ٹھیکہ لیا بھی کسی دے مرنے تو پہلے ہی اسی ختم شروع کر لویے؟ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، قرآن کا یہ مدعا۔ اور ماشاءاللہ ہمارے محکمے میں ہمارے ساتھی بھی مل جاتے ہیں جو چوتھے پہ کہتے ہیں 40 قرآن پڑھے ہیں۔ اتھے ہو پیر جی؟ یہ باہر کھلی جگہ ہے نا، ایون تسی غور کرسو بھی کھلی جگہ وچ تے اتے چھت ہوئے تے اس محفل وچ کتنا فرق ہوندا، آج تسی جائزہ لے لوے۔ دعا کرو اللہ اس پتر نو ایسی جگہ دے ہے جس دے اتے اہل بیت دا چھت ہوئے تے تلے اہل بیت دا ذکر ہوئے۔ یہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ محفل سما کی شرائط میں یہ ہے کہ اوپن جگہ نہ ہو، چھت والی جگہ ہو، کورڈ جگہ ہو۔ اس میں ایک راز ہے، اور یہ راز آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ، محفل کے دوران بھی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیے، آج میں سورہ بقرہ کے لفظ انعام پر گفتگو کروں گا، اور یہاں پر لفظ انعام کس طرح آیا ہے۔ پچھلی آیت ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرعونیوں نے مخلوق پر یہ ظلم ڈھایا اور ان پر یہ قہر نازل کیا کہ اپنی حکومت میں فرعون نے حکم دیا کہ کوئی بچہ زندہ نہ چھوڑا جائے، کسی بچی کو قتل نہ کیا جائے، بچیوں کو زندہ رکھنا، بچوں کو مارنا یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ فرعون نے دیکھا خواب کہ میری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کو للکارے گا، میری حکومت کو للکارے گا اور میرے تخت کو الٹ دے گا، میرے تاج کو چیلنج کرے گا۔ اس نے کہا میں ڈکٹیٹر ہوں، میں آمر ہوں، میں ملک ہوں۔ ملک قوم نہیں، ملک مین بادشاہ، اور بادشاہوں کا، ڈکٹیٹروں کا، آمروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے دے کے بھی دباتے ہیں اور زور لگا کے بھی دباتے ہیں۔ لیکن اہل حق کا طریقہ ہے کہ نہ اہل حق پیسے کے زور سے بکتے ہیں، نہ تلوار کے زور سے جھکتے ہیں،
وہ کہتے ہیں تو آزمانا چاہتا ہے نا، بیا جانا تماشا کن کے در امبا ہے جاں بازاں، بسط سامان رسوائی سرے بازار بھی رکھسن۔ تو مجھے روکنا چاہتا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے ختم کرنا چاہتا ہے، میں دار پہ چڑھ جاؤں گا پر یار کو نہیں چھوڑوں گا۔ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کو چیلنج کرے گا۔ اس نے آرڈر کر دیا، دائیوں کو حکم دے دیا، جس گھر میں بچہ پیدا ہو بیٹا قتل کر دو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑو۔ 90,000 بچہ اس نے قتل کرایا، 90,000 بچہ قتل کرایا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں ایک روایت ہے 90,000، ایک روایت ہے 12,000۔ چلو ہم 12 ہی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، 12,000 بچہ قتل کرانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اب اللہ نے قوم بنی اسرائیل پہ انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا کہ اس ظالم کے ظلم سے ان کو بچایا، ان کے بچے بھی پیدا ہونے لگ گئے، ان کی بیٹیاں بھی زندہ رہنے لگ گئیں۔ یہ انعام ہے، مشکل ٹل جائے تو یہ انعام ہوتا ہے، مشکل ٹل جائے تو یہ انعام ہوتا ہے۔ لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سونیاں انعام دے تو تیری مرضی، جفا دے تو تیری مرضی، وفا دے تو تیری مرضی، ہم نے لو تجھ سے لگائی ہے کسی غیر سے نہیں لگائی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، اللہ نے ان کو جب نجات دی نا تو قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اس میں ان کے لیے انعام تھا کہ مشکل ٹل گئی، انعام مل گیا، سکھ مل گیا، چین مل گیا۔ غور کیجئے گا تھوڑا سا، یہ واقعہ ہے قوم بنی اسرائیل کا۔ اچھا، جس نے قتل کرنے کا حکم دیا وہ بھی کافر، جنہوں نے قتل پہ حکم عمل کیا وہ بھی کافر۔ یار قوم بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہوں تو دکھ والی بات نہیں، کیونکہ حکم دینے والا بھی کافر ہے، حکم پہ عمل کرنے والے بھی کافر ہیں۔ لیکن یہاں تو مولویوں کی بولی میں جو حکم دے رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے۔ منم بے گانگاں ہرگز نہ نالم، منم بے گانگاں ہرگز نہ نالم، ہر کے با من کرد آشنا کرد، آشنا کرد، میرے ساتھ ظلم کسی غیر نے نہیں کیا، جو کیا ہے اپنوں نے کیا ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں بڑے مشہور، بڑے معروف، بڑی موٹی موٹی اینکیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں اور آپ کو ہر مہینے ایک مرتبہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ٹی وی پر یہ اعلان کیا کہ میری نگاہ میں یزید کا کوئی ایسا ڈائریکٹ حکم نہیں ہے کہ اس نے قتل حسین کا حکم دیا ہو۔ جب میں نے یہ کلپ سنا تو یہ علماء کرام، ان سے پوچھئے کہ علامہ تفتازانی کی جو کتاب ہے شرح عقائد، العقائد، اور اس پر شرح ہے شرح عقائد، یہ واحد کتاب ہے جو سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب مدرسوں میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے لفظ ہیں، لفظ یہ ہے کہ یزید اس وقت کافر ہو گیا جب اس نے قتل حسین کا حکم دیا۔ میں نے کہا واہ حکومتوں، تم نے
کیسے کیسے مفتی بٹھائے ہوئے ہیں جس بیچارے کو شرع قائد نفسی کی عبارت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یزید کے حکم سے ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوئے ہیں کافر کے حکم پر، اور حسین کے بچے قتل ہوئے ہیں مسلمانوں کی ووٹنگ سے بنے ہوئے امیر کے ہاتھوں سے۔ اور ایسا امیر تمہیں ہی مبارک ہو، ہمیں تو یا مدینے والا امیر مبارک ہو یا کربلا والا امیر مبارک۔ ہائے ہائے ہائے، آؤ اب تمہیں در اہل بیت پہ لے کے چلتے ہیں۔ یہ اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا گیا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑا گیا۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، کشف المحجوب، سلطان الکاملین حجت العارفین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصوف میں کتاب ہے۔ اور داتا صاحب کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مرشد نہ ملے نا تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، یہ کتاب مرشد کا کام دیتی ہے، یہ کتاب مرشد کا کام دیتی ہے۔ اس میں حضرت سیدنا امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح ہمارے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کیف اصبحتم یا علی و یا اہل بیت الرحمہ۔ لفظوں پر غور کیجئے گا، عربی کا محاورہ ہے کہ عرب لوگ جب صبح سویرے کسی کو ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں کیف اصبحتم، تم نے صبح کیسے کی ہے، یعنی سورج کیسے طلوع ہوا ہے، سورج کیسے تم نے دیکھا ہے۔ تو عرب کے محاورے کے مطابق امام سجاد کو بندہ کہتا ہے اے علی، اے اہل بیت رحمت، بتائیے آپ نے صبح کیسے کی ہے؟ آپ نے فرمایا قال اصبحنا قومنا بمنزلت قوم موسیٰ من آل فرعون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فلا ندری صباحنا۔ اے پوچھنے والے، تو مجھ سے پوچھتا ہے میں نے صبح کیسے کی ہے؟ میں نے صبح قوم موسیٰ کی طرح کی ہے جس طرح ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑا جاتا تھا۔ اور سن لے، کوئی صبح ایسی نہیں ہے، کوئی صبح ایسی نہیں ہے کہ جس صبح ہم نے یہ منظر نہ دیکھا ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے یہ منظر نہ دیکھا ہو۔ ہن دسو بھئی کربلا کے حلوے کھانے تو بڑے آسان ہیں، چاول کھانے تو بڑے آسان ہیں، ریٹ فکس کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن کربلا والے کو دیکھو کہ وہ کربلا کس طرح بپا کر رہا ہے اور اس کی اولاد پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ قوم بنی اسرائیل پر ایک وقت آیا جب ان کا امتحان ٹل گیا، امتحان ختم ہو گیا، ان کا قتل بند ہو گیا، ان کے بچے بھی زندہ رہے۔ آج یہ جو سید موجود ہے یہ انہی کی اولاد میں ہے، گجر خان میں سید ان کی اولاد میں، پنڈی کے سید ان کی اولاد میں، چکوال کے سید ان کی اولاد میں، پاکستان کے سید ان کی اولاد میں، انڈیا کے سید ان کی اولاد میں، اور ان کے بچے تو زندہ رہے، چل رہے ہیں۔ لیکن قوم بنی اسرائیل پہ صرف ایک وقت عذاب آیا تھا، یہ قتل حسین کے بچوں کا بھی ہوا ہے، امام سجاد کے بچوں کا بھی ہوا ہے، امام باقر کے بچوں کا بھی ہوا ہے، امام جعفر کے بچوں کا بھی ہوا ہے، امام موسیٰ کاظم کے بچوں کا بھی ہوا ہے، امام تقی کے بچوں کا بھی ہوا ہے، امام نقی کے بچوں کا بھی ہوا ہے۔ اگر میں اول سے آخر تک گنوں تو 318 بندے جناب ابو طالب کی
لیکن الحمدللہ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ مر گئے ہیں، جو قتل ہوئے تھے ان کی نسل آج بھی زندہ ہے، ان کی نسل آج بھی زندہ ہے۔ بلا کا معنی یہ ہے، وفا یہ ہے، محبوب کی مرضی ہے، بلا بھیجے تو اس کی مرضی ہے، انعام بھیجے تو اس کی مرضی ہے، وہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق سویا حقیقی جیڑا ایک قتل معشوق دے منے عشق نہ چھوڑے منہ نہ موڑے، عشق نہ چھوڑے منہ نہ موڑے، بھاویں سہ تلواراں کھنے مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک سینکڑوں نہیں ہزاروں بندوں نے کہا حسین نہ جا، حسین نہ جا، حسین نہ جا، کوفے والے بے وفا ہیں، وہ بے وفائی کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں عاشق ہوں، میں ان کو دیکھوں یا اس کو دیکھوں۔ عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو میں تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ، لیکن ذرا جاگ کے بات سننی ہے۔ جت ول ویکھے راز مہی دا، جت ول ویکھے راز مہی دا، لگے اسے بنے سچا عشق اے حسین دا باہو، سچا عشق اے حسین دا باہو، سر دتا راز نہ بھنے علامہ عماد الدین ابن کثیر نے ایک جملہ لکھا ہے، پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے پڑھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی۔ فرماتے ہیں امام عالی مقام کو مدینے سے لوگوں نے روکنا شروع کیا، ابھی میں وہاں آؤں گا مصائب میں۔ مدینے سے لوگوں نے روکنا شروع کیا، مکے والوں نے روکا، بھائیوں نے روکا، چچا زاد بھائیوں نے روکا، رشتہ داروں نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن زبیر نے روکا، صحابہ نے روکا، صحابہ کے بیٹوں نے روکا۔ حسین نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ اور یارا 10 بندے اتنے مینو روکن تے میں سوچن لگ پہنا یار گل کسی دی من لینی چاہیے، منہ نہیں سٹنا چاہیے۔ کیوں پیر جی انجی گل ہے نا، 2-4 بندے مل کے آ جان تو بندہ کہتا ہو یار کوئی گل نہیں، میں مننی تو کوئی نہیں سی پر تسی آ گئے تو میں من گیا۔
पता नहीं हुसैन का दिल कितना वसी है। जुमे वाली तकरीर याद है किसी को? कोई नहीं? बेशक बेशक। हैं? इतना मजबूत दिल है हुसैन का सुभान अल्लाह। कि हुसैन कहता नहीं मैं जाऊंगा, अल्लाह अकबर। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इब्न कसीर कहते हैं जब सब ने तंग किया ना तो हुसैन ने राज खोला। राज क्या खोला? फरमाया लोगों मुझे मना करते हो, मुझे रोकते हो कि मैं ना जाऊं, मैंने नाने से एक वादा किया है, वो मेरे और नाने के दरमियान राज है, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, ना राज खोलूंगा ना पीछे हटूंगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सच्चा इश्क हुसैन दबाहू सर देवे राज न बने वजह क्या है? हजरत अबू बकर की औलाद मौजूद है, हजरत उमर की औलाद मौजूद है, हजरत उस्मान की औलाद मौजूद है, अजिल्ला सहाबा की औलाद मौजूद है, सारे मना कर रहे हैं, हुसैन कहते हैं मैं जाऊंगा। राज क्या है? मेरे उस्ताद मुकर्रम हुजूर मुफक्किर इस्लाम शहजादा गौस सकलैन आप फरमाते हैं इसमें राज ये है कि जिसकी मार्केट को आग लग जाए ना, दुकानदार निकल जाते हैं, नौकर निकल जाते हैं, चौकीदार निकल जाता है, महल्ले वाले महल्ला छोड़ देते हैं, रास्ते वाले रास्ता छोड़ देते हैं। क्यों? कि हमें आग ना लग जाए। चौकीदार को दुख नहीं होता, नौकर को दुख नहीं होता, नौकर को दुख नहीं होता, महल्लेदार को दुख नहीं होता, वहां रहने वाले किराएदार को दुख नहीं होता, लेकिन जिसकी मार्केट होती है ना, वो रोता है, वो चीखता है, कहता है जाओ जाके पानी देखिए आओ, जाकर ऑर्डर करो, आए गाड़ी, मेरी एम्बुलेंस आए, इस मार्केट को बचाए, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, मेरा खजाना लुट रहा है। जब यजीद की ताकूती कुव्वत ने दीन को मिटाना चाहा, जो मुरीद थे उन्होंने कहा हुसैन न जा, फरमाया तुम मुरीद हो, तुम रुक सकते हो, मैं वारिस मुस्तफा हूं, मैं नहीं रुक सकता। माशाअल्लाह। और जिम्मी की अग लगे ना तो तकलीफ वारसा की होती है, मुज़हरियां की तकलीफ नहीं होती। मुज़हरे नहीं जान मार के आग बुझाते, जिसकी जमीन होती है दर्द उसको होता है। हुसैन इसलिए गया था कि ये दीन की जमीन किसी मुरीद की नहीं थी, हुसैन के नाने की जमीन थी। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा, चाहे मुझे मदीना छोड़ना पड़े, चाहे नाने का रोज़ा छोड़ना पड़े, चाहे अम्मा की कब्र छोड़नी पड़े, चाहे हसन की तुरबत छोड़नी पड़े, चाहे मदीने की गलियां छोड़नी पड़े। ये मसला आपने सुना हुआ है ना, इमाम मालिक ने एक हज किया है, दूसरा हज नहीं किया। क्यों? वो हुजूर के ज़माने में तो नहीं पैदा हुए थे, बाद में पैदा हुए थे। उन्होंने हुजूर को नहीं देखा, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नहीं देखा, हज़रत उमर को नहीं देखा, हज़रत उस्मान को नहीं देखा, हज़रत अली को नहीं देखा, इमाम हुसैन को नहीं देखा, मदीने की वो पुरानी गलियां नहीं देखी, वो पुराने रास्ते नहीं देखे जो उस वक़्त उनके दौर में मदीना था, वो देखा। कहने लगा मर जाऊंगा पर बाहर नहीं जाऊंगा, एक हज फर्ज था कर लिया, अब मदीना नहीं छोड़ूंगा। और इमाम मालिक क्यों नहीं मदीना छोड़ते? कहते हैं दिल जो लगा लिया है मदीने वाले से, और जिसका दिल लग जाए वो मदीना नहीं छोड़ता।
حسین کا تو دلدار بھی وہی رہتا ہے، حسین کا تو نانا بھی وہی رہتا ہے، حسین کی اماں بھی وہی رہتی ہے، حسین کا ویر بھی وہی رہتا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جس میں حسین چلتا رہا، حسین پلتا رہا، حسین لڑکھڑاتا رہا، حسین ڈگمگاتا رہا، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، شباب گزرا، عروج دیکھا، کبھی نانے کے کندھوں پہ، کبھی نانے کی زلفوں سے، کبھی بابے کے کندھوں پہ، کبھی بابے کی زلفوں سے حسین نے وہ منظر دیکھا، فرمایا نانا وہ منظر بھی میرے دل میں ہے، پر ادھر تیرے دین کو آگ لگی ہوئی ہے نا۔ مدینہ شریف کی رخصتی کا کچھ حصہ کل رہ گیا تھا، وہ آج بیان کروں گا، اور انشاءاللہ کل بھی پیر کیسر شاہ صاحب کے آستانے پر بھی رخصتی کا ایک حصہ ہے جو خاص میں نے ان کے لیے چنا ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج میں رخصتی کا یہ منظر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد حنفیہ میرے مولا حسین کے ویر ہیں، بھائی ہیں، باپ دونوں کا علی ہے، مولا حسین کا باپ بھی مولا علی، حضرت محمد حنفیہ کا باپ بھی مولا علی، ادھر بھی علی کا خون ہے، ادھر بھی علی کا خون ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت محمد حنفیہ بیمار تھے، لاغر تھے، ان کو ٹانگوں کی کوئی مجبوری اور ٹانگوں کی کمزوری تھی۔ مولا حسین نے کہا میرے باپ کا جایا ہوا ہے، میرے باپ کی نشانی ہے، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں جاؤں آج ذرا اپنے ویر کو مل کے آ جاؤں۔ گئے، جا کے کہتے ہیں محمد میں بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو، تم میرے باپ کے بیٹے ہو، تیرا میرا خون ایک ہے، دودھ الگ ہے، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اگر مجھ سے کچھ تجھ سے زیادتی ہو گئی ہو تو مجھے زہرا کا صدقہ معاف کر دے۔ حضرت محمد حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو بطول کا بیٹا ہے، یہ تقدیر کی بات ہے، تیرا میرا باپ ایک ہے، پر میری ماں میں تیری ماں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اے مولا میں کنیز زیادہ ہوں، تو بطول زیادہ ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں۔ امام نے فرمایا نہیں میں جا رہا ہوں۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں ویر نہ جائیں، مدینہ نہ چھوڑیں، بھائی بھی کہہ رہا نہ چھوڑیں، پر عاشق سوئو اے حقیقی جیلا، اے قتل محبوب دے منے ویر نہ جائیں۔ امام فرماتے ہیں اے میرے بھائی میں نے کچھ نانے سے وعدے کر لیے ہیں، میرا رکنا محال ہے، آپ جا نہیں سکتے، میں رک نہیں سکتا۔ حضرت محمد حنفیہ کہتے ہیں اتنے دن رک جائیں جتنے دن میں ٹھیک ہوتا ہوں، اے حسین میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں بھی جاؤں گا، میں بھی سب کچھ تجھ پہ قربان کروں گا۔ امام نے فرمایا بھائی نہیں، میں نے جانا ہے، رکنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ حضرت محمد حنفیہ کہتے ہیں ویر جانا ہی چاہتے ہو مکے چلے جاؤ، وہاں رک جانا، میرا انتظار کرنا، میرے لیے کعبے میں جا کے دعا کرنا، میرا اللہ مجھے شفا دے دے، مجھے صحت دے دے، اگر میری صحت ٹھیک ہو گئی میں بھی آؤں گا، تیرے ساتھ جیوں گا، تیرے ساتھ مروں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب رخصت ہونے لگے، الوداع ہونے لگے، سینے سے سینہ لگایا،
کندھے سے کندھا لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، جب نکلنے لگے محمد انفیا آگے بڑھے، مولا حسین کے ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں زہرا کہ چاہے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت محمد انفیا رخصت ہوئے۔ جب بھائی، اللہ کرے بھائی ہو کوئی، بھائی بائیاں دے دردی ہوں دے تے بھائی بائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد، اے ماواں ٹھنڈیاں جاؤ بھائی۔ رخصت کیا۔ عارف کھڑی نے اس منظر کو نہیں بلکہ ہر جدائی کے منظر کو اپنے رنگ میں بیان کیا۔ رومی کشمیر فرماتے ہیں الوداع ہوئی ہر پاسوں تے ٹورے ویر پیارے، ٹر چلے محمد بخشا لالا دے بنجا ارے۔ اپنے بھائی سے الوداع ہوئے۔ حضرت محمد حنفیہ سے الوداع ہو کر میرا امام، آپ کا امام ام المومنین حضرت ام سلمہ کے دروازے پہ آیا۔ جب دروازے پہ آئے، آ کے دستک دی، شریعت کہتی ہے اپنے گھر بھی جاؤ تو دروازے پہ دستک دے کے جایا کرو۔ بے شک ام سلمہ ماں ہے حسین کی، اور میری بھی ماں ہے، تیری بھی ماں ہے، میرے حسین نے قانون کو نہیں توڑا۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دقل باب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ باعث مولا حسین کہتی اما انا حسین ابن علی، انا حسین ابن زہرا، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں بطول کا پھول حسین ہوں۔ سیدہ ام سلمہ جلدی جلدی اٹھی، جلدی جلدی اٹھ کے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے کہتی ہے بسم اللہ، آج میرے نبی کی نشانی میرے گھر آئی ہے، میرے نبی کا دولہا میرے گھر آیا ہے، میرے نبی کے دل کا چین میرے گھر آیا ہے، میرے گھر میں میرا حسین آیا ہے۔ کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، مزاج میں کوئی جگہ پسند نہیں آ رہی کہ حسین کو بٹھاؤں کہاں؟ جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والا ہو اس کے بیٹھنے کے لیے میرے گھر میں تو کوئی جگہ نہیں ہے، کہاں بٹھاؤں اس کو؟ بہرحال بٹھایا۔ سیدہ ام سلمہ پوچھتی ہیں پتر حسین خیریت تو ہے نا؟ کیسے آنا ہوا ہے؟ اماں کی یاد کیسے آئی ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں اماں آج اماں بطول تو نہیں ہے، اماں خدیجۃ الکبریٰ تو نہیں ہے، پر میں تجھے وہی روپ دیکھ کے تجھے ملنے آیا ہوں اور تجھے الوداع کہنے آیا ہوں۔ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے نانے کی امت نے اتنا تنگ کیا ہے کہ اب میرا مدینے میں رہنا محال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو مدینے کی بہاریں کدھر جائیں گی؟ مدینے کی بہاریں ختم ہو جائیں گی، رونقیں ختم ہو جائیں گی، لذتیں ختم ہو جائیں گی، ذوق ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، کیا کہہ رہے ہو؟ میرے مولا حسین فرماتے ہیں اماں کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ میرا مدینے میں رہنا محال ہے،
مولا حسین فرماتے ہیں اماں جی نے پوچھا حسین کدھر جا رہے ہو؟ اب ذرا ڈوبنا محبت میں جو جملے آگے کہنے والا ہوں یہ ام سلمہ کے جملے ہیں جن کو حضور نے مٹی دی تھی جو نشانی ہے کربلا کی۔ بیٹا حسین کہاں جا رہے ہو؟ جی امی جی میں مکے جا رہا ہوں۔ ہائے، ام سلمہ کہتی ہے پتر تو مکے نہیں جا رہا، تو شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے دلاسا دے کے چپ کرانا چاہتا ہے، میں چپ کر جاؤں گی۔ تجھے پتا نہیں ہے وہ کربلا کی نشانی تیرے نانے نے کسی اور امی کو نہیں دی، وہ مجھے نشانی دی تھی، میرے پاس وہ نشانی ہے، اس لیے مجھے پتا ہے تو کربلا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں امی جان آپ کو کیسے پتا لگا میں کربلا جا رہا ہوں؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مدینے کی گلیاں تھی، مدینے کے گھر تھے، تیرے نانا جی زندہ تھے۔ جبریل امین آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی الفت کرتے ہیں، اس حسین کو آپ کی امت ظلمن شہید کرے گی، قتل کرے گی کربلا میں۔ جبریل امین نے کربلا کی مٹی لا کے دی تھی، بیٹا وہ مٹی میں نے پوٹلی باندھ کے الماری میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے، تیرے نانے نے کہا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ نے جو جملے کہے ہیں وہ مورخین نے اپنے انداز میں نقل کیے ہیں۔ جب امام علی مقام نے فرمایا میں مکے جا رہا ہوں تو ام سلمہ نے جواب کیا دیا، سنیے ذرا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یا اماں انی عالم مقتول مذبوح ظلما، اے حسین تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، میں جانتی ہوں تو مقتول ہونے جا رہا ہے، مذبوح ہونے جا رہا ہے، ظلمن تیرے جفا سے شہید ہونے جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے اپنی ماں کی دستبوسی کی، ماں کے دستبوسی کر کے الوداع ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ جاتے ہوئے حسین کی پشت دیکھ رہی ہے۔ یہ تصور کبھی کسی ماں سے پوچھنا کہ جب تک اسے بیٹا نظر آتا ہے نا وہ پشت دیکھتی رہتی ہے، باپ بھی پشت دیکھتا رہتا ہے۔ وہ میرے نوجوان دوستو، میرے بھائیوں، ان کا دل نہ دکھایا کرو جو تمہاری پیٹھ دیکھنے والے ہیں، ان کا دل نہ دکھایا کرو جو تم سے ٹھنڈی ہوا کے طالب ہوتے ہیں، جو تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، ان کا دل نہ دکھایا کرو۔ ام سلمہ نے سرکار مولا حسین کو الوداع کیا، گھر سے نکلے، گھر سے نکل کر اب کہا اب جنت البقیع میں جاؤں، اپنے ویر و حسن کو سلام کر لوں، اپنی اماں کو سلام کر لوں، اب میری رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ جنت البقیع کے گیٹ سے داخل ہوئے، اندر جا کر اپنے ویر کی قبر پہ جا کر سلام پیش کیا، اور سلام پیش کر کے فرماتے ہیں جوڑی اساڈی اے رب تروڑی تے دوش دیاں سر کس دے اے بیرا پہ بچھڑے سانو عمراں والے اے جس بن پلنا وس دے
رسن ہم جب اکٹھے تھے جنت سے جوڑے منگواتے تھے، جنت سے کھانے منگواتے تھے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر قرآن کا دور کرتے تھے، نانے کے کندھوں پہ کھیلتے تھے۔ تو مجھ سے پہلے بچھڑ گیا، اب میری بچھڑنے کی واری آ گئی ہے، میں تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ اپنے ویر کو سلام کیا، ان کو سلام کر کے امام علی مقام اپنی اماں کی قبر پہ آئے۔ وہ اماں 1400 سال کے بعد آج بھی اس کی قبر کو دیکھو نا تو یوں پتہ چلتا ہے یہ قبر کسی کا انتظار کر رہی ہے، یہ قبر کسی کی منتظر ہے۔ اس کی اولاد کے 40 کوچ کچاوے مدینے سے نکلے تھے، جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا تھا، پر واپس صرف زینب ہی پلٹ کے آئی تھی۔ وہ قبر آج بھی کسی کی منتظر ہے کہ کب میرا حسین آئے گا، کب میری سکینہ آئے گی، کب میرا اکبر آئے گا، کب میرا قاسم آئے گا، کب میرا اولو محمد آئے گا۔ آج بھی وہ قبر منتظر ہے اور انتظار کر رہی ہے۔ قبر پہ گئے، جا کے سلام کیا، کندب بوسی کر کے کہتے ہیں اماں آج دیکھنا تیرا حسین آیا ہے، تیرا لخت جگر آیا ہے، تیرا بیٹا آیا ہے۔ اماں میری آواز تو سن کے بے قرار ہو جاتی تھی، آج دیکھنا میرے سینے پہ چھریاں چل رہی ہیں، میرے سینے پہ ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اماں اٹھنا، ذرا سینے سے لگا کے دلاسا دے کے رخصت تو کر دے، الوداع تو کر دے۔ اللہ اکبر، کسی اہل دل نے نقشہ کھینچا ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے اماں اج کھول کفن نو تے تک لے حال غریباں، اے شہر تیرا میں چھوڑ کے چلیا، ملسان نالے نصیباں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اماں میں تجھے سلام کرنے آیا ہوں، میں تجھ سے دودھ بخشوانے آیا ہوں، میرا بولا چالا معاف کر دینا۔ جس مقصد کے لیے تو نے قرآن کی لوریاں دی تھی نا، جس مطلب کے لیے قرآن کی لوریاں دی تھی نا، آج وہ 61 ہجری آ گئی ہے، وہ وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں اور میں آج دکھاؤں گا کہ بطول کا دودھ کتنا عظیم ہے، آج میں دکھاؤں گا رسول کا خون کتنا عظیم ہے، آج میں دکھاؤں گا کہ مولا علی کی لوریاں کتنی عظیم ہے۔ اے اماں میں جا رہا ہوں۔ فاتحہ پڑھی، دعا پڑھی۔ اب اس دعا کو کسی اہل محبت نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے۔ بیٹا رہنے دو، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹینشن نہیں لو، ادھر میری طرف توجہ کرو، اتنی آواز ہے میری کہ سب کو آواز آ رہی ہے، غم نہ کریں، میری طرف دھیان کریں۔ یہ لمحہ پھر نہیں ملے گا آپ کو جو اس وقت لمحہ اس محفل پر گزر رہا ہے۔ پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دینے۔ 1995 میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کے کہنے پر دیوان حضوری کے ساتھ جو 4 مرلے جگہ ہے یہ میری اپنی ذاتی خریدی ہوئی ہے، 5 مرلے جگہ اللہ سلامت رکھے راجہ خالد کو 8 وارڈ کا اس نے دی تھی، 4 مرلے میں نے خود خریدی تھی۔ یہ بات ایک درد والی سنانے لگا ہوں آپ کو۔
جب میں نے جگہ لے لی، والد صاحب چونکہ 2.5 سال بیمار رہے، آخر میں کہتے ہیں پتر میرا دل کرتا ہے میں اسی علاقے میں جاؤں جہاں میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، جہاں میرا خاندان سویا ہوا ہے، جہاں میرا کنبہ سویا۔ میں کہا بسم اللہ، جیسے آپ کی مرضی، میں نے تو آپ کے حکم کی پابندی کرنی ہے۔ جب آپ فوت ہو گئے، ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہوئی ہے، میرے چاچے اس وقت زندہ تھے، داد پوترے چاچے وہ بھی زندہ تھے، میں نے سب کو بٹھایا، میں نے کہا چاچا جی میں پردیسی آدمی ہوں، کبھی کہاں ہوتا ہوں کبھی کہاں ہوتا ہوں، جو گاؤں والا قبرستان ہے پتہ نہیں میں فاتحہ کے لیے جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا، کچھ ایسی کوشش کریں کہ یہاں سے کوئی بندہ مجھے 5 مرلے جگہ دے دے تاکہ میں اپنے بابے کی قبر ایسی جگہ بناؤں جہاں میں آتے ہوئے بھی سلام کر کے جاؤں، جاتے ہوئے بھی سلام کر کے جاؤں۔ دوستو، ماں باپ کی قبروں سے بھی وفا کرو، ان کی قبروں کو لگا نہ چھوڑو، ان کی قبروں پہ جایا کرو، ان کو سلام کیا کرو، ان کے لیے پڑھا کرو۔ اوے وہ زندہ ہوں تو بھی دعائیں دیتے ہیں، وہ قبر میں چلے جائیں تو بھی دعائیں دیتے ہیں، ان کی دعاؤں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دینے، میرا بولیا چالیا معاف کرنا، میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اے سلام ان آخری وار دا اے۔ تیری گود اندر لکھاں ناز کیتے، اے اماں زہرا تیری گود اندر لکھاں ناز کیتے، ہن دکھاں دے پار اٹھان دا اے، میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، او میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیوں کربلا قصد سوار دائے۔ اماں میں مال غنیمت کے لیے نہیں جا رہا، میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا، میں تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا، میرے نانے کے دین کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور یہ خون صرف حسین کا ہی کام دے سکتا ہے، یا حسین کے مریدوں کا کام دے سکتا ہے، یا حسین کی اولاد کا کام دے سکتا ہے۔ اپنی اماں کو سلام کر کے حسین الوداع ہوئے۔ اب شاہ جی کے آستانے پر میں بی بی زینب اور حضرت عبداللہ بن جعفر کا ذکر کروں گا، فضائل بی بی پاک کے بیان کروں گا، اور رخصتی جو مدینہ شریف سے ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں جن کے گھر میں آپ کی ہمشیرہ کا عقد ہوا تھا۔ انشاءاللہ کل اس پر بھی بیان ہوگا، فضیلت بھی بیان ہوگی۔ ایک میں آپ سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں، شکوہ یہ ہے کہ آپ محفل میں جب پہنچ جائیں تو دماغ کو بالکل الرٹ حاضر رکھ کے بیٹھیں۔ اگر آپ حاضر رکھ کے بیٹھیں گے تو پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سبحان اللہ کہو، خود نکلے گی سبحان اللہ۔ پھر آپ کو ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ کہنا نہیں پڑے گا درود شریف پڑھو۔ جب آپ سمجھیں گے کہ ہم محفل حسین میں بیٹھے ہیں، محفل حسین میں بیٹھے ہیں، اور بندہ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھا ہوا ہو تو الرٹ ہوتا ہے، تو یہاں تو ان کی جوتیوں میں کئی وزیر اعظم رول رہے ہیں، ان کے قدموں میں کئی وزیر اعظم رول رہے ہیں۔ اس لیے آپ یہ لاپرواہی نہ کریں، یہ لاپرواہی کریں گے تو نقصان میرا نہیں، نقصان آپ کا ہوگا۔ بے ادب محروم شد از لطف رب۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں میری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ، کل چونکہ شاہ صاحب کے والد محترم کا عرس بھی ہے، اس لیے ان کو آدھا گھنٹہ ٹائم فالتو دیا ہے،
کل میری تقریر انشاءاللہ 10 بجے شروع ہوگی، 11 بجے ایگزیکٹ میں اپنا بیان ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سلام پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر تقسیم ہوگا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ایسا بگڑا ہے کرینہ، سبحان اللہ۔ ہو گیا مشکل ہے جینا، کر کرم شہ مدینہ، کر کرم شہ مدینہ، رحمت للعالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حضرات عزیز وقار، آج کی محفل ہمارے عزیز حافظ نسیم صاحب کی طرف سے ہے، اور آج ان کی والدہ صاحبہ کا سالانہ بھی ہے۔ میں جناب قبلہ پیر سید جاوید شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کی والدہ کے لیے، اس کے لیے اور تمام دوستوں کے لیے، جتنے بھی ہمارے اس محبت کے قافلے میں شامل ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول رب العالمین وحدہ لا شریک له آمین۔ آمین۔ کا ثواب بطور خاص امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ العالمین سید الزہرا پاک کی بارگاہ، سید الزہرا پاک کے وسیلے سے ان کے ابا جان کی بارگاہ میں رب العالمین کے درجات کو مولا کریم محفل پاک کے ساتھ مولا حسین کے ساتھ اس بچے کو اولاد نیری نہ عطا، جب اولاد ہونے اولاد عطا، بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا، بیمار ہیں مولا حسین امام زین العابدین کے وسیلے شفاء کامل عطا، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول بنی فاطمہ، اگر دعوتم رکنی و قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی رسول محمد و علیہ وسلم۔ سارے حضرات ذرا تھوڑی سی صفحے بنا